بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ JSSC CGL کے لیے ہم لوگوں نے معروضی سوالات کا ایک سیریز شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے آریائی دور کے بارے میں جانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جدید ہند آریائی دور میں جو مغربی ہندی اور اس کی بولیاں ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ٹاپک آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس ضمن میں پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ آریائی خاندان کا تیسرا دور کیا کہلاتا ہے؟ آریائی خاندان کا تیسرا دور کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے ہے قدیم ہند آریائی، آپشن بی ہے وسطی ہند آریائی، آپشن سی ہے جدید ہند آریائی اور آپشن ڈی ہے مغربی ہند آریائی۔ تو اس کا جواب ہوگا جدید ہند آریائی دور۔ آریائی خاندان کا تیسرا دور جدید کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں: قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور اور جدید ہند آریائی دور۔ تو آریائی خاندان کا تیسرا دور جدید ہند آریائی دور کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جدید ہند آریائی دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ مطلب اس کا زمانہ کیا کب سے کب تک کا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ قدیم ہند آریائی دور کا 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، وسطی ہند آریائی کا 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، تو جدید ہند آریائی دور کا ہوگا 1000 عیسوی سے اب تک۔ تو اس کا جواب ہوگا ڈی، 1000 عیسوی سے اب تک کا زمانہ اسے کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جدید ہند آریائی دور سے قبل کون سی زبان ہندوستان میں رائج تھی؟ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وسطی ہند آریائی دور میں پہلی زبان جو تھی پالی تھی، اس کے بعد پراکرت تھی، تیسری تھی ابھرنش۔ تو جدید ہند آریائی دور اسٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ابھرنش کی زبان تھی، اسی لیے اس کا جواب ہوگا ابھرنش۔ سوال نمبر 4 ہے، جدید ہند آریائی دور کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر کس نے تقسیم کیا ہے؟ ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ایک صاحب تھے جنہوں نے اس کو تقسیم کیا تھا زمانے کے اعتبار سے۔ ان کا نام تھا جارج گریرسن۔ انہوں نے اس زمانے کو تقسیم کر دیا تھا ان کی لسانی خصوصیات کی بنیاد پر 4 حصوں میں: اندرونی زبانیں، بیرونی زبانیں، وسطی زبانیں اور پہاڑی بولیاں۔ یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن بنیادی طور پر 2 ہی ہے، اندرونی اور بیرونی۔ سوال نمبر 5 ہے، جدید ہند آریائی زبانوں میں کس بولی کے مجموعے کو اردو کا ماخذ کہا گیا ہے؟ مطلب وہ کون سا علاقہ ہے، کون سی بولی ہے، کون سی بولی کا مجموعہ ہے جہاں سے اردو پیدا ہوئی ہے؟ اس کا آپشن ہے بگھیلی، بی ہے مغربی ہندی، سی ہے مشرقی ہندی، ڈی ہے دکنی اردو۔ اس کا جواب ہوگا مغربی ہندی۔ مغربی ہندی کی وہ بولی ہے، وہ ایک بولیوں کے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر 5 بولیاں آتی ہیں اور اسی میں اردو بھی ہے، اردو ماخذ وہیں سے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مغربی ہندی کا شمار کس علاقے کے زبانوں کے تحت ہوتا ہے؟ مطلب مغربی ہندی کس علاقے میں بولی جا رہی تھی؟ سوال نمبر 1 ہے بیرونی زبان، 2 ہے پہاڑی بولی، سی ہے وسطی زبان اور ڈی ہے اندرونی زبان۔ اس کا جواب ہوگا اندرونی۔ جو گریرسن نے تقسیم کی تھی نا بیرونی اور اندرونی، اس میں اندرونی میں اس نے مغربی ہندی کو رکھا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، مغربی ہندی میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ آپشن اے ہے 5، بی 7، سی 9، ڈی 12۔ جواب ہوگا اے، 5 بولیاں شامل ہیں مغربی ہندی کی بولیوں میں۔ اب کون کون سی ہے دیکھیے، اس طرح کا ایک سوال آپ کے یہاں آ سکتا ہے دعویٰ اور دلیل کا۔ اس طرح کے سوالات بھی آج کل بن رہے ہیں، جیسے لکھ رہا ہے یہاں پہ کہ مندرجہ ذیل میں ایک دعویٰ ہے اور دوسرے میں اس کی دلیل دی گئی ہے، مناسب جواب پر نشان لگائے۔ دعویٰ ہوگا مغربی ہندی کسی مخصوص زبان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا دلیل دے رہا ہے
کیونکہ دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلے میں کہا کہ مغربی ہندی کسی مخصوص زبان کا نام ہے نہیں ہے، پھر کہا کہ دلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں 4 آپشن ہیں۔ پہلا ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، بی ہے دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، نمبر سی ہے دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے، ڈی ہے دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ اس میں نا دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، لہٰذا اس کا آپشن ہوگا اے۔ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، آپ کو ذہن میں آپ کے اس طرح سوال رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 9 ہے مغربی ہندی میں کون سی بولی آتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ مغربی ہندی کے تحت کون کون سی بولیاں آتی ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کھڑی بولی ہے، برج بھاشا ہے، قنوجی ہے، بندیلی ہے اور ہریانوی ہے، یہ مغربی ہندی کے تحت آتی ہے۔ اس میں بھی اس کی 2 کیٹیگری کیا ہے، کھڑی بولی اور ہریانوی کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے اور بقیہ تینوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اس میں کہہ رہا مغربی ہندی میں کون سی بولی نہیں آتی ہے، جس کا جواب ہوگا اے پالی نہیں آتی ہے، بقیہ قنوجی آتی ہے، بندیلی آتی ہے، برج بھاشا آتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے مغربی ہندی کے تحت کس علاقے میں اردو کا فروغ ہوا؟ مطلب مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں اس میں کون سی ایسی بولی ہے جو اردو جس کا منبع ہے وہیں پیدا ہوئی ہے؟ نمبر 1 قنوجی ہے، بی ہے کھڑی بولی، سی ہے ہریانوی، ڈی ہے بندیلی۔ ہم بالکل جانتے ہیں کہ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ کھڑی بولی کا علاقہ کون سا ہے؟ دلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے اردو کی پیدائش کا سال کون سا مانا جاتا ہے؟ مسعود حسین خان جو ماہر لسانیات میں سے ہیں اور ان کے شاگرد پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ دونوں نے اس بات کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کے استاد نے مسعود حسین خان نے کہا ہے کہ اردو اس وقت پیدا ہوئی جب پنجاب کے راستے سے مسلمان دلی میں آئے اور حملہ کیا۔ وہ کون سا سال تھا؟ اس کا وہ سال تھا 1193 عیسوی، لہٰذا اردو کی سال پیدائش 1193 کو مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے مغربی ہندی کی کون سی بولی اے پر ختم ہوتی ہے؟ ہم نے ابھی بتایا تھا کہ زبان کی خصوصیات کی بنیاد پر وہ بولیاں جو اے پر ختم ہوتی ہوں وہ 2 بولی ہے، کھڑی بولی اور ہریانوی، اور او پہ جو ختم ہوتی ہے وہ ہے بندیلی، قنوجی اور برج بھاشا۔ تو کہہ رہا ہے پر ختم ہونے والی کہاں کون سی بولی ہے؟ تو کھڑی بولی ہے، بندیلی ہے، قنوجی ہے، برج بھاشا۔ تو اس میں کھڑی بولی پر نشان لگائیں گے، یہ پر ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے برج بھاشا کا علاقہ کون سا ہے؟ برج بھاشا کہاں بولی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا متھرا میں، متھرا کا وہ علاقہ جہاں برج بھاشا کا رواج ہے وہاں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کھڑی بولی کا کون سا علاقہ ہے؟ کھڑی بولی کہاں بولی جاتی ہے؟ آپ کو آپشن دیکھنا ہے، دہلی ہے، علی گڑھ ہے، ہریانہ ہے، ہاتھرس ہے۔ اس کا جواب ہوگا دہلی۔ دہلی اور اس کے آس پاس جو بولی بولی جا رہی ہے اس کا نام ہے کھڑی بولی، دہلی، اور یہیں اردو پیدا ہوئی ہے۔ جیسے کہ مسعود حسین خان کا کہنا ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی ہے، وہ کل کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ بس یہی جان لیں کہ کھڑی بولی کا علاقہ دہلی کا ہے۔ اور آخری سوال ہے اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، یہ قول کیسا ہے؟ اے نامعقول، بی غلط، سی ناموزوں، ڈی درست۔ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہے تو قول کیسا ہوگا؟ یہ درست قول ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آپ کے بنیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ سوالات میں نا کسی طرح کی دشواری آپ لوگوں کو نہ ہو، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔